اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے حبیب تم ان کو فرما دو، کل یہ فرما دو، ان کو کہہ دو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے کسی چیز کی، کسی شے کی، کسی بات کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اور اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ، یہ سورت مبارکہ بھیجی کہ حبیب کہہ دو، ان سے فرما دو کہ اللہ ایک ہے، یہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا جب تک اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا تو کیا اللہ اس وقت تک ایک نہیں تھا؟ کیا پہلے دو تھے، چار تھے؟ جب فرمایا کہ اب کہہ دو کہ ایک ہے، پہلے بھی تو ایک تھا، وہ تو ہمیشہ سے ایک تھا، وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کا نام باقی رہنے والا ہے، اسی کی شان باقی رہنے والی۔ تو جب اللہ اپنی رسول کی اہل بیت کو یہ فرماتا ہے اے میرے رسول کے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے، ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ ہو، ذرہ برابر بھی، جو مکمل پاک صاف نہ ہو، اس چیز کو تم سے دور کر دے اور تمہیں اتنا پاک کر دے، یعنی تم پاک ہو پر ان چیزوں کو جس میں ذرہ برابر بھی ناپاکی ہو، ذرہ برابر بھی، اس کو، اس نجس کو، جو بھی چیزیں ہیں تم سے اتنا دور کر دے اور تمہیں پھر اتنا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تو کسی کو یار اتنا بھی کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پاک ہے، صاف ہے، تو سوچے وہ کتنا پاک ہوگا، سوچے وہ کتنا پاک ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول کے اہل بیت، تم سے ان چیزوں کو بھی دور کر دوں، یعنی تم پاک ہو، ان چیزوں کو بھی دور کر دوں جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہو، جو مکمل پاک نہ ہو، اور پھر ایسا دور کروں اور تمہیں اتنا پاک کروں یعنی جیسا میری نظر میں پاک کرنے کا حق ہو۔ اب بتائیں کہ کیا اس سے پہلے معاذ اللہ اہل بیت مکمل پاک نہیں تھے؟ وہ تو ہمیشہ سے پاک تھے بھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن پاک کی ولادت باسعادت ہوئی جس روز، جس دن، کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تقریباً، تو عصر کے وقت سیدہ نساء العالمین بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے نماز عصر ادا فرمائی۔ عصر کے وقت، ظہر کے وقت ولادت امام حسن ہوئی، ظہر کے وقت، اسی دن عصر کے وقت آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہیں، کوئی اس کو میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اتنا پاک کہ سیدہ کی پاکیزگی کا عالم دیکھیں۔ جب ولادت ہوتی ہے کسی کی تو اس کے بعد ایک 40 دن کا وقت ہوتا ہے نا ماں کا، تو ظہر کے وقت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی ہے اور عصر کے وقت سیدہ پاک نے نماز عصر ادا فرمائی ہے۔ اور لفظ بطول کا مطلب ہی یہ ہے، کہتے ہیں نا فاطمہ الزہرا بطول، بطول کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی اس لحاظ سے بھی پاک کہ جو بتقاضۂ بشریت، صرف بتقاضۂ بشریت، ان کی بشریت بھی کوئی بھئی یہ بشریت نہیں، ان کی یہ جو ہے نا حضور، ان کے قریبی جو مقربین ہیں، ان کی بشریت بھی بڑی اعلیٰ ہے، بڑے بڑے نور ان کی بشریت کے آگے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بشر سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، یہ جشن سے پہلے لکھا تھا، آقا علیہ السلام کے بارے لکھا کہ وہ بشر جس سے روح الامین بھی ہیں پیچھے رہے۔ روح الامین بشر نہیں ہے، نور کے بنے ہوئے ہیں۔ فرشتہ کسے بنا ہے؟ نور سے، اور وہ مقربین فرشتوں کے سردار جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں نا فرشتے، ان کے بھی سردار ہیں حضرت جبریل پاک۔
اور وہ بشر جس سے روح الامی بھی ہے پیچھے رہے، وہ بشر جن کی رفت کو تک کے فلک ہل گئے، اور وہ بشر لا مکانے کہا رب سے وہ مل گئے، وہ بشر کے لا مکانے کہا رب سے وہ مل گئے، وہ بشر نور کے تو ادب سے ہی لب سل گئے، وہ بشر ایسا کہ نور کے تو ادب سے ہی لب سل گئے، ان کی شان لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان لطافت ہے بشریت کی، تو نورانیت کی تو بات ہی اور ہے۔ یہ نورانیت کی شان نہیں ہے حضور کی، یہ بشریت کی شان ہے۔ نورانیت کی بس بات ہوتی تو پھر حضور کو بشریت سمیت جانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو آپ روحانی طور پہ ہو آتے۔ روح مبارکہ جو حضور کی ہے وہ ہو آتی ہے اللہ کے پاس، بشر کیا ہے وہ بشر۔ تو بات میں کر رہا ہوں کہ اہل بیت، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اب یار پھر دیکھو اگلی بات، حضور کی بشریت کی یہ شان ہے، تو نورانیت کی شان کیا ہوگی، اور حضور کی روح کی شان کیا ہوگی؟ اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ میری روح کا حصہ ہے، روح کا۔ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ۔ جس ہستی کی بشریت کا عالم یہ ہے، اس کی روح کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرماتے ہیں میری روح کا حصہ ہے۔ تو بھائی پھر پاکیزگی کیسے اتنی نہ ہو، کیسے اتنی نہ ہو؟ تو سوچیں یہ ہستیاں کتنی پاک ہیں، کتنی پاک کہ اللہ نے ان کو ایسا پاک صاف کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، اگرچہ پہلے سے بھی پاک ہی تھے، ازل سے پاک ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ شان بتاتا ہے، اللہ اظہار فرماتا ہے، شان بتاتا ہے کہ ان سے تو میں نے ناپاکی کو اتنا دور کر دیا اور ان کو اتنا پاک کر دیا جیسا کرنے کا حق ہو۔